السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ نماز میں توجہ، خشوع و خضوع پر ترغیب کے حوالے سے ہے۔ باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع و خضوع پر ترغیب دینے کا باب۔ یہ دو لفظ عموماً بولے جاتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے انسان کی ظاہری کیفیت جو بتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یہ عمل کر رہا ہے، اور خضوع کا معنی ہے انسان کی باطنی کیفیت، اندرونی کیفیت ایسی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، اس کا نام خضوع ہے۔ نماز کے اندر ظاہری کیفیت اور ذہنی اور دلی کیفیت دونوں ہی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور یہ کامیاب لوگوں کی صفات ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، ان کی ظاہری اور باطنی کیفیت اللہ تعالیٰ سے ڈر والی ہوتی ہے، اور جو اعمال اس کے خشوع و خضوع میں خلل پیدا کرتے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اس وجہ سے تمہاری توجہ میں فرق آئے گا۔ یہ احادیث ہیں۔ پہلی حدیث سیدنا و سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسے نماز پڑھنے سے کہ انسان کے دو ہاتھ اس کی کوکھ پر ہوں۔ نماز کے اندر ایسی کیفیت بنانے سے آپ نے منع کیا ہے۔ عموماً یہ کیفیت بسا اوقات تکبر کے لیے ہوتی ہے، انسان تکبرانہ انداز میں ایسے بیٹھتا ہے، اور بسا اوقات یہ سستی کی علامت ہوتی ہے۔ تو نماز میں ایسی کیفیت سے منع کیا ہے۔ سبب یہ ہے کہ نماز کی توجہ میں خلل پیدا ہوگا، اور نماز کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب یہاں ہاتھ رکھے جائیں، یا ہاتھ باندھنے کا ہے، یا ہاتھ چھوڑنے کا ہے، یا ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کا ہے، یا زمین پر رکھنے کا حکم ہے۔ ایسے ہاتھ رکھنے کا حکم نماز میں نہیں۔ تو یہ نماز کی کیفیت کے علاوہ کیفیت ہے۔ تو نماز کے درمیان میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو نماز کی ہیئت اور کیفیت سے الگ عمل ہو، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اور ایسا عمل جس سے یوں محسوس ہو کہ انسان نماز پڑھ ہی نہیں رہا، ایسے عمل سے بھی منع ہے، گریز کرنا ہے۔ اور بخاری میں اس کی مزید وضاحت آئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان ذالک فعل الیہود، یہ کام یہودیوں کا کام ہے۔ یہودی اپنی عبادت کے وقت اپنے ہاتھ یہاں رکھ
کر عبادت کرتے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہودیوں کا طرز عمل نہیں اپنانا. تو نماز میں اپنے ہاتھ وہاں ہی رکھنے ہیں جہاں رکھنے کا حکم ہے یا سنت ہے. دوسری حدیث ہے، خادم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب. جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے، سامنے رکھ دیا جائے، اور ادھر مغرب کی نماز ہو، تو تم نے مغرب سے پہلے کھانا کھانا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے. بخاری میں 672 نمبر حدیث ہے. اب 2-3 باتیں یہاں سے سمجھیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب شام کا کھانا تمہارے سامنے آ جائے، کھانا موجود ہو اور نماز کا وقت ہو، اب تمہیں دونوں کے بارے میں طے کرنا ہے پہلے کیا کریں. حالانکہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو انسان کے سامنے کھانے کی کیا اہمیت ہے اللہ کی نماز کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقابلے میں کھانے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن اگر کھانا سامنے آ چکا اور تمہیں کہا جائے کہ چلو اٹھ کر پہلے نماز پڑھو، تو پھر نماز میں توجہ کدھر رہے گی؟ کھانے کی طرف. تو فرمایا پہلے کھانا کھا لو، نماز بعد میں پڑھ لینا، کیونکہ ایسی نماز جس میں خشوع نہ ہو اس سے بہتر ہے وہ نماز جس میں خشوع ہو، اگرچہ تمہیں تنہائی پڑھنی پڑے. نماز کا وقت ہوا، اگر آپ اس وقت اٹھ کر جاتے تو کس طرح میں پڑھنی تھی نماز؟ باجماعت. اگر آپ کھانا کھانے میں لگ گئے، بعد میں نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ زیادہ تو یہی ہے کہ اکیلے پڑھیں گے، شاید کوئی آدمی مل جائے، لیکن زیادہ چانس کیا ہے؟ اکیلے پڑھیں گے. اکیلے کی خشوع والی نماز جماعت میں بغیر خشوع کی نماز سے زیادہ بہتر ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے تھا اور اکیلے نماز پڑھنا 1 درجہ ہے. لیکن اکیلے میں خشوع ہو اور 27 درجوں والی نماز میں اگر توجہ اور خشوع نہ ہو تو بہتر کیا ہے؟ آپ پہلے کھانا کھائیں اور اکیلے نماز پڑھیں. اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دین کی آسانی بھی معلوم ہو رہی ہے کہ دین سخت نہیں ہے، دین کے اندر ایسی پابندیاں نہیں ہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، بلکہ یہ دین نرمی والا دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا سامنے ہے، آپ کھانا پہلے کھا لو، نماز بعد میں پڑھ لینا. یہ آسانیاں اور رحمتیں دین میں موجود ہیں. وہ لوگ کم عقل ہیں یا ناقص العلم ہیں جن کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے او بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل، دین بڑا سخت ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر بڑی نرمیاں پیدا کی ہوئی. ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب کھانا رکھ دیا جائے، قدم العشاء، ایک ہوتا ہے عشاء، ایک ہوتا ہے عشاء، لکھنے میں ایک ہی ہے. عین کے نیچے زیر پڑے تو عشاء کی نماز، عین پر زبر پڑے تو ڈنر، رات کا کھانا بن جاتا، عشاء، شام کا کھانا. تو بعض لوگ نماز عشاء بھی کہہ دیتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تو کھانے کی بات ہو رہی ہے اور وہ نماز کی بات. عشاء کی نماز، عشاء رات کا کھانا. تو حدیث میں ہے اذا قدم العشاء، جب رات کا کھانا آ جائے. تو کیا یہ صرف رات کے کھانے سے خاص ہے یا دوپہر کے بارے میں بھی یہ ہے؟ ہاں، کوئی بھی نماز ہو. ویسے آپ نے عموماً لوگ رات کا کھانا تو ضرور کھاتے ہیں، دوپہر کا کوئی کھاتا ہے، کوئی نہیں کھاتا ہے، کوئی کسی وقت کھاتا ہے، کسی وقت کھاتا ہے. شام کا کھانا جو تھا نا، یہ چند سال پہلے تک مغرب تو پہلا ہی ہوندا سی. اب تو ہے نا وہ 12-1 بجے، لیکن آپ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں
تو شام کا کھانا مغرب کے وقت ہی ہوتا تھا. اب تو 11-12 بجے، اسی وجہ سے حکیموں کی بھی موجیں لگی ہیں اور ڈاکٹروں کی بھی، کیونکہ معدہ درست رہتا ہی نہیں کھا کے سو جانے سے. تو یہ شام کے کھانے کا ذکر آیا ہے، لیکن مسئلہ تمام کھانوں کے ساتھ ہے. کوئی بھی کھانا ہو اس وقت آپ کے سامنے آ جائے تو آپ پہلے کھانا کھا لیں، بعد میں نماز پڑھیں. ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھانا آنے کے باوجود بھی نماز پہلے پڑھ لیں تو اس کی اجازت موجود ہے. اگر انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر نماز پہلے پڑھ لوں تو میری توجہ قائم رہے گی، تو وہ کھانا پہلے چھوڑ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر آپ کھا رہے ہیں، دورانِ کھانا نماز کا وقت ہو گیا تو چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشکات میں اور جامع ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے. آپ کھانا کھا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے، نماز پڑھائی، پھر آ کر آپ نے کھانا کھایا، تو اس طرح بھی ممکن ہے. تو یہ اجازت اور رخصت ہے. کھانا آ گیا تو فرض نہیں ہے کہ کھانا کھاؤ. آپ کے پاس دونوں آپشنیں ہیں. اگر آپ توجہ سے نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھ لو، اگر آپ کو کھانے کی زیادہ ضرورت ہے تو کھانا کھا لو. دونوں باتوں میں اختیار آ چکا ہے. لیکن ابھی کھانا پک رہا ہے، کھانا آیا نہیں، تیار نہیں. اب کیا کھانے کے انتظار میں بیٹھ کر نماز ضائع کی جائے یا نماز پڑھ کے بعد میں کھایا جائے؟ اگر کھانا تیار نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے تو پہلے نماز پڑھنا ضروری ہے. یہ اس وقت ہے جب کھانا لگ گیا اور آپ کو بھوک ہے تو پھر کھانا کھانے کی اجازت موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر بھی مسجد کے بالکل قریب تھا. وہ کھانا کھا رہے ہوتے اور امام کے قراءت کرنے کی آواز ان کے کانوں میں پڑ رہی ہوتی، لیکن وہ تسلی سے آرام سے اپنا کھانا کھاتے اور اس کے بعد نماز کے لیے آیا کرتے. یعنی مسجد کے اتنا قریب بھی ہوں کہ نماز کے امام کی آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن کھانا حاضر ہے تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں. اس وجہ سے اگر نماز لیٹ ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ یا کوتاہی والی بات نہیں ہے. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا اس کے لیے کہ نماز بعد میں پڑھ لینا، اپنی ضرورت کو جو لازمی ہے وہ پہلے پوری کر لو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یمسح الحصی، جب تم میں سے کوئی ایک نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو سامنے سے کینکریاں پیچھے نہ ہٹائے. فإن الرحمۃ تواجہہ، رحمت اس کے سامنے اتر رہی ہوتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تو لفظ کینکریوں کا آیا ہے. مسجد میں کینکریوں کا کیا تھا؟ آج ہمیں ایسی سہولیات میسر ہیں جو صحابہ کے شاید تصور میں بھی نہیں تھی. یہ اے سی لگے ہیں، پنکھے لگے ہیں، لائٹ کا انتظام ہے، نرم یہ قالین موجود ہیں، ہر قسم کی سہولت موجود ہے، گرمی سردی سے بچنے کا انتظام موجود ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وقت میں زمین پر بچھانے کے لیے چٹائی بھی نہیں ہوتی تھی. کھلی زمین اور زمین پر پڑے ہوئے پتھر اور کینکریاں، کچی زمین بھی مٹی نہیں تھی کیونکہ عرب کا علاقہ تھا، وہاں پتھریلی زمین تھی. تو نماز میں جب رکوع میں اور سجدے میں جاتے تو گھٹنوں پر بھی کینکریاں چبھتیں کھبتیں، اور جہاں سجدہ کرنا ہے پیشانی پر بھی کینکریاں بسا اوقات کھبتیں چبھتیں. تو بعض لوگ پیشانی والی جگہ صاف کرنے کے لیے اس طرح کینکریوں کو ذرا پیچھے ہٹا کر سجدہ کرنا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز میں ایسے بھی نہیں کرنا. کیوں؟ اس سے تمہاری توجہ بٹ جائے گی.
تمہارا ذہن کینکریوں کی طرف چلا جائے گا اور نماز کے خشوع میں اور نماز کی توجہ میں فرق پیدا ہوگا. اس وجہ سے یہ نہیں کرنا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں انسان نے سجدہ کرنا ہے اس کے سامنے نمازی پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. اگر وہ ایسے کرے گا ظاہری اعتبار سے تو کینکریاں ہٹا رہا ہے اور معنوی اعتبار سے وہ رحمت کو بھی پرے کر رہا ہے, رحمت بھی ہٹا رہا ہے. اسی طرح سجدہ کرو. اس کا مطلب ہمارے ہاں بسا اوقات کوئی سستی ہو جاتی ہے, کوئی دھاگا, کوئی کاغذ کا ٹکڑا یا کوئی ایسی صفحے وغیرہ بسا اوقات ہوتی ہے مساجد میں جن پر خاک وغیرہ ہوتی ہے اور گرد و غبار ہوتی ہے, تو بعض لوگ وہاں پھونک مارنا شروع کر دیتے اور نماز کے درمیان میں اس کو صاف کرنا شروع کر دیتے. یہ بالکل منع ہے, غلط ہے یہ بات. کیا ہو جائے گا؟ خاک لگ جائے گی, کوئی مٹی لگ جائے گی, کوئی گرد و غبار لگ جائے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ صحابہ کو دیکھو, وہ ساری نماز ہی سیدھی اور زمین کے اوپر پڑھتے تھے اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تھی. اور یہ بھی ہے کہ رحمت سامنے برستی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, تو نماز میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ روایت 5 کتابوں میں موجود ہے اور ترمذی میں یہ 379 نمبر حدیث ہے. اور مسند احمد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی رحمت کا یہ دین ہے. ایک حدیث میں یہ آ گیا کہ اگر ضروری طور پر ہی کوئی ایسی جگہ ہے کہ تمہیں سجدہ کرنا مشکل ہو چکا ہے تو پھر واحدتاً یہ رخصت ہے کہ ایک مرتبہ چلو کر لو, اجازت ہے. یعنی کتنی نرمی کر دی گئی. پہلے 2 ٹوک منع کر دیا, پھر دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی ایسی جگہ ہو کہ سجدہ ہی کرنا مشکل ہو جائے, ایسی کینکریاں یا ایسی چیز سامنے آ جائے, تو پھر کیا وہ سجدہ ہی نہ کرے یا وہ سجدے میں اس کی توجہ پھر خراب ہو جائے؟ تو فرمایا اگر مشکل ہو تو واحدتاً او دع, اگر چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو, اور اگر ضروری ہے, مجبوری ہے, تو ایک مرتبہ کسی چیز کو پیچھے کر سکتے ہو, زیادہ بار نہیں. بعض لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے ادھر ادھر جھانکتے ہیں. میں یہ اتفاق کی بات ہے, آج ابھی ظہر کی نماز پڑھا کے پیچھے میں نے چہرہ کیا تو اچانک میری نظر پڑی ایک آدمی کی طرف, اور وہ یہ سارے نماز کے ٹائم پڑھ رہا تھا. نماز میں پوری توجہ نیچے ہو, نگاہیں تمہاری سجدے کی جگہ پر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا جائے. ادھر ادھر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, یہ شیطان بندے کی آنکھ کو اٹھاتا ہے. ہلکی سی آواز آئی تو آنکھوں کا پھیرنا شروع کر دیا, تھوڑا سا کچھ شور آیا آنکھوں کو پھیرنا شروع کر دیا. یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ نماز میں دائیں بائیں دیکھنا کیا حکم ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد, یہ شیطان آتا ہے اور بندے کی نماز سے اس کی کیفیت کو اچک کر دائیں بائیں کر دیتا ہے. اس وجہ سے یہ شیطانی حرکت ہے, یہ شیطان ہماری نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے, اور یہ شیطان انسان کی توجہ اور نماز کے اندر خلل پیدا کرنا چاہتا ہے. ہمیں پوری کوشش کر کے اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پر ٹکا کر رکھنا چاہیے اور سامنے دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے سے باز آنا چاہیے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور 751 نمبر ہے. ترمذی کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا ایاک والالتفات فی الصلاۃ فإنہ ہلاکا, نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچ جاؤ, یہ ہلاکت اور بربادی ہے. جو شخص نماز کے درمیان دائیں بائیں
ادھر ادھر پوری مسجد کا جائزہ اور پورے نمازیوں کا جائزہ، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون باتیں کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور یہ نماز پڑھ رہا ہے اور پوری مسجد کا جائزہ لے رہا ہے، فَإِنَّهُ هَلَكَ، یہ ہلاکت اور بربادی۔ نماز میں پوری توجہ قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بسا اوقات کوئی مجبوری کے حالات بن جاتے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس کے لیے انسان سے برداشت نہیں ہو رہا، فَإِن كَانَ لَا بُدَّ، اگر اس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو، مجبوری بن جائے، فَفِي التَّطَوُّعِ، تو پھر تھوڑی سی رخصت یہ ہے، نفلی نماز ہو، گردن نہ ہلے، صرف آنکھ کے ہلنے سے نفلی نماز میں مجبوری کے طور پر انسان سامنے دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے نرمی اور رحمت ہو چکی ہے۔ فرضی نماز میں کچھ بھی ہو جائے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آنکھ کا نہیں گھمانا، گردن تو ویسے ہی نماز توڑ دے گی نا اگر آپ ایسے ایسے دیکھیں گے، فرضی ہو یا نفلی۔ فرضی نماز میں کچھ بھی ہو جائے آنکھوں کو بھی ہلا کر دائیں بائیں اوپر نیچے پنکھے کی طرف دیکھنا، لائٹ کی طرف دیکھنا، یہ اذکار کی طرف دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا، بالکل ہلاکت اور بربادی ہے۔ ہاں نفلی نماز ہو اور شدید مجبوری ہو جس کے بغیر گزارا نہ ہو تو پھر گردن ہلائے بغیر نفلی نماز میں آنکھ کو گھما کر کچھ دیکھنے کی اجازت موجود ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں 589 نمبر حدیث ہے۔ یہ نماز میں اتنی توجہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، اور ایک اور ممانعت اس کا تذکرہ اگلی حدیث میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان احدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، جب تم نماز میں ہوتے ہو نا تو تم اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو، اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ یہاں جو لفظ آیا نا یناجی، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ ایک ہوتا ہے یتکلم، کلام کرنا، بات کرنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے۔ لیکن یناجی جو ہوتا ہے نا، ناجا یناجی، اس کا معنی ہوتا ہے راز کی بات قابل اعتماد بندے سے کرنا۔ بعض باتیں ہوتی ہیں جو سب کے سامنے کی جاتی ہیں، لیکن بعض باتیں ہوتی ہیں جو چھپا چھپا کر کی جاتی ہیں، وہ ہر بندے کو یہ مقام میسر نہیں ہوتا۔ اے بس سنیں اور کوئی نہ سنے۔ اور بس اوقات جب آپ آہستہ بات کرتے ہو، بات آہستہ کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ میں کسی اور کو سنانا نہیں چاہتا، اور اگر کوئی آ جائے تو بس اوقات انسان خاموش ہو جاتا ہے یا کہہ دیتا ہے یار ایک منٹ ہم ذرا کوئی خاص بات کر رہے ہیں۔ تو جو نمازی ہے نا، یہ نماز کے دوران اپنے اللہ سے خاص باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بات صرف اللہ سے ہی کرنا چاہتا ہوں، کسی اور کے سامنے میں اپنے یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا۔ فَإِنَّ الْمُصَلِّ يُنَاجِي رَبَّهُ، نمازی آدمی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ تو رب سے سرگوشی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جامع ترمذی کی یہ حدیث اور بخاری مسلم کی حدیث، دوسری حدیث کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں، وہ صحیح مسلم میں ہے۔ آپ نے فرمایا جب نمازی نماز شروع کرتا ہے نا، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ناجا یناجی، یہ عربی لغت کے اعتبار سے طلباء کو علم ہوگا، یہ باب مفاعلہ ہے۔ اس کے اندر ہوتا ہے دو افراد آپس میں کوئی کام کرتے، ایک ہوتا ہے ایک بندہ بات کہہ رہا ہے دوسرا سن رہا ہے بس، ایک ہے یہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، کبھی یہ سنا رہا ہے اور کبھی وہ سنا رہا ہے، کبھی یہ سن رہا ہے اور کبھی وہ سن رہا ہے۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے یناجی۔ یناجی کا معنی
ایک طرف سے سنائے جانا نہیں ہے۔ یناجی کا معنی یہ اس کو سنا رہا ہے اور وہ اس کو سنا رہا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، جب بندہ نماز شروع کرتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس نے سنایا، آگے سے جواب آیا حمیدانی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، آواز آتی ہے اثنى علی عبدی، میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے مالک یوم الدین، آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میری شانیں اور بزرگیاں بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ مجھے اور میرے بندے کو ہی پتہ ہے کہ واقعتاً میری بھی عبادت کرتا ہے یا دوسروں کے سامنے بھی جھکتا ہے اور مجھ سے ہی مدد مانگتا ہے یا دوسروں کے سامنے بھی دامن پھیلاتا ہے، یہ مجھے اور میرے بندے کو ہی پتہ ہے نا۔ پھر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آواز آتی ہے، جواب ملتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، بندے جو تو مانگ رہا ہے میں رب تمہیں عطا کرتا جا رہا ہوں۔ تو یہ مناجات ہے۔ افسوس یہ کہ اتنا بڑا مرتبہ تھا انسانیت کے لیے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ انسان ہو کر تو رب سے باتیں کرے، تو اس کی تعریفیں کرے، وہ تجھے جواب دے۔ لیکن آج بہت سارے لوگوں کو اس مرتبے سے محروم کر دیا گیا، اس عظمت سے محروم کر دیا گیا۔ نا چپ، پیچھے تو فاتحہ پڑھنی نہیں، ایویں تو پڑھ لی تو تیری اللہ نہ گل ہو جائے گی، تیری اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، باتیں ہو جائیں گی۔ پھر اگر حدیث ہے نمازی اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور کس چیز میں بات کرتا ہے؟ پورے قرآن، پوری حدیث، تمام سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لو، رکوع میں اللہ کی طرف سے جواب نہیں آتا، سجدے میں صرف تم تعریف کرتے ہو، اس کا جواب نہیں آتا، تشہد میں صرف اسی کی تعریفات اور پیغمبر پہ درود اور اپنے لیے دعائیں مانگتے ہو، جواب نہیں آتا۔ مناجات، دونوں طرف سے گفتگو اور دونوں طرف سے راز کی باتیں، یہ صرف اور صرف قیام اور سورۃ فاتحہ میں ہے۔ جو شخص نماز میں فاتحہ نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کے اس عظیم مرتبے اور سعادت سے محروم ہے۔ نمازی اپنے رب سے نماز میں مناجات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ پھر فرمایا فَلَا يَبْسُكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، جب تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو تو نماز میں پھر اپنے سامنے تھوکو تو نانا، نماز میں تھوکنا منع ہے، سامنے نہیں تھوکنا۔ آپ دنیا داری کے اعتبار سے دیکھ لو، کسی سے گفتگو کرتے ہو اور ادھر منہ کر کے تھوک دو، کتنا برا لگے گا، کتنا برا لگے گا۔ وہ سامنے کھڑا ہے اور ادھر ہی تم تھوک رہے ہو۔ تو نمازی نماز میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہے تو پھر وہ سامنے نہیں تھوکے گا۔ وَلَا عَنْ يَمِينِ، اور اپنے دائیں جانب بھی نہیں تھوکے گا۔ نماز کے دوران اس میں پھر تھوڑا سا پیچھے تصور لے کر جائیں کہ اس وقت یہ جو تھوکنے کی بات آ رہی ہے نا، اس وقت یہ قلین وغیرہ، فرش وغیرہ اور یہ چپس وغیرہ، یہ ماربل وغیرہ نہیں تھا، کچی زمین تھی، لوگ تھوکتے اور وہ مٹی اس کو جذب کر لیتی، اس کے اندر چلے جاتے۔ آج کل تو بالکل بھی نہیں تھوکنا، رومال زمین جیب سے نکال لیں، اگر کوئی بلغم وغیرہ ہے ناک صاف کر لیں، منہ سے بلغم نکال لیں رومال کے اندر۔ حدیث میں یہ آیا تھا سامنے نہیں تھوکنا، دائیں نہیں تھوکنا، ولیکن عن شمالہ تحت قدمہ، اگر بلغم آ ہی گئی ہے، اب دو ہیں، ناک سے بلغم اتر رہی ہے، منہ سے کھانسی آئی بلغم آ گئی، اب دو کیفیتیں، یا تو اس کو تھوکے گا، باہر نکالے گا، یا اندر لے جائے۔ اندر انسان کی طبیعت نہیں مانتی، اب منہ میں رکھ کے پڑتا رہے یہ بھی نہیں، کچھ حل تو ہونا چاہیے نا۔ تو فرمایا گیا اس حدیث میں کہ اپنی بائیں جانب الٹی سائیڈ پاؤں کے نیچے کر کے اس کو مسل دے۔ لیکن آج یہ نہیں ہوگا، آج یہ نہیں ہوگا کہ قلین کے اوپر آپ تھوکنا شروع کر دیں اور مسل لیں، یہاں ایسے کرنے سے اور گندگی پھیلے گی۔ اب کیا ہے کہ وہ اگلی حدیث میں آ جائے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے
کپڑے کو پکڑا اور آپ نے اس کے اوپر بھی آپ نے بلغم اتاری اور آپ نے اس کو مل دیا، فرمایا اس طرح کر لے۔ آج کل کے اعتبار سے نماز پڑھ رہے ہیں، بس اوقات زکام لگا ہے، ٹیشو آپ کے ہاتھ میں ہو یا جیب میں ہو یا آپ کے پاس دستی رومال ہے، اگر بلغم آ جاتی ہے تو آپ نماز کے دوران اس کو نکال کر اس کے ساتھ آپ صاف کر کے جیب میں ڈال لیں، اس کی اجازت موجود ہے۔ کیوں؟ یہ چند لمحوں میں آپ کی توجہ ہٹے گی تو صحیح، لیکن اگلی نماز میں ٹھیک رہے گی، اور اگر آپ اس کو نہیں نکالو گے تو ساری اگلی نماز میں بھی تمہاری توجہ نماز کی طرف نہیں رہے گی بلکہ اس بلغم کی طرف رہے گی، اور اگر منہ میں آ جائے تو پھر آپ پڑھو گے کیسے؟ پڑھنے میں آسانی اور نماز کی طرف توجہ کے لیے آپ جلدی سے اس کو صاف کریں، جیب میں ڈالیں اور اپنی نماز جاری رکھیں۔ یہ شریعت کے اندر اجازت موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 913 نمبر موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اگلی حدیث ہے، کان کرام لعائشہ رضی اللہ عنہا سترت به جانب بیتہا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پردے کے ساتھ اپنے گھر کی ایک جانب کو ڈھانپا ہوا تھا، یعنی قبلہ رخ انہوں نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، اور اس کے اندر کچھ تصاویر تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز میں آپ کی توجہ اس طرف چلی گئی۔ جب آپ نے سلام پھیرا، فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، امیتی عنا کرامک ھذا، عائشہ اس پردے کو اتار دے، دور کر دے مجھ سے، اس پردے کو یہاں سے ہٹا دے، فإنہ لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، اس کے اندر بنی ہوئی تصاویر میری نماز میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ نماز میں خشوع توجہ ضروری ہے۔ کوئی شے اگر سامنے ایسی ہے جو نماز میں خلل پیدا کرتی ہے تو اس شے کو ہٹا دینا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ سامنے شیشہ ہو اور جس میں انسان کا اپنا عکس نظر آ رہا ہو، وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب بھی آپ ہلیں گے تو آپ کو سامنے کی فیلنگ محسوس ہوگی اور آپ کی توجہ اس طرف جائے گی، ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی۔ یہ کیوں منع ہے؟ تاکہ نماز میں توجہ برقرار رہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 374 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے ایک قمیض دی، اور بڑی خوبصورت قمیض تھی، لیکن اس کے اوپر بھی سیلف پرنٹ تھا، یعنی کپڑے کے اوپر ہی نا کچھ پرنٹنگ تھی، کوئی لینے لونے یا کچھ اور، جیسے کوئی ڈیزائن وغیرہ بنا ہوتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اس میں، تو نماز میں پھر انسان جب نیچے دیکھتا ہے تو بسا اوقات اپنے لباس کی طرف بھی توجہ، تو جب آپ نے نماز پڑھی تو وہ قمیض کی وہ علامات، نشانیاں یا جو اس کے اوپر بنی ہوئی چیزیں تھیں، جو اس کے اوپر ڈیزائن تھا، اس کی وجہ سے توجہ خراب ہوئی۔ آپ نے جس نے آپ کو یہ قمیض دی تھی نا، یہ قمیض اس کو واپس بھیج دی۔ آپ نے فرمایا پکڑ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام تحفہ بھی بلا واپس کرتے ہیں، ہم نے آپ کو بڑے پیار سے عزت احترام سے دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ یہ مجھے پسند نہیں، تیرا تحفہ تو قبول ہے، لیکن فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، اس قمیض نے مجھے نماز سے غافل کیا، اس وجہ سے یہ قمیض لے جاؤ۔ ہاں اگر تمہارا دل دکھتا ہے تحفے کی واپسی پر تو پھر کوئی اور مجھے اس کے بدلے میں دے دو، یہ میں نہیں پہن سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے میری نماز خراب ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات کتنی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے کبھی اپنے لباس کو تبدیل کر رہے ہیں، کبھی سامنے کے پردے تبدیل کر رہے ہیں، اور کبھی آپ نمازی کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کا کہہ رہے ہیں، اور کبھی تھوکنے سے منع کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہے تاکہ نماز میں توجہ برقرار رہے۔ نماز میں توجہ تو ضرورت کے تحت تحفہ واپس بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو چینج بھی
کیا جا سکتا ہے اور مانگ کر بھی چینج کیا جا سکتا ہے، اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے پڑھتے نا تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کا ایک تصور ہوتا ہے تو وہ آنکھیں اوپر بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا تصور ہوتا ہے تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، تو دوران نماز پھر وہ اپنی آنکھیں اوپر بھی کر لیتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے، نہ اوپر کرنی ہے نہ دائیں بائیں، صرف اپنی سجدے کی جگہ پر۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ، یہ قومیں وہ افراد جو نماز میں اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یا تو یہ باز آ جائیں گے، ورنہ اگر اللہ کو غصہ آ گیا نا، اللہ ان کی بینائی اوپر سے کھینچ لے گا، یہ دوبارہ دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ او لا ترجعوا الیہم، یہ واپس آئے گی نہیں نظر۔ اس کا مطلب نماز میں نیچے، یہ ایک عاجزی کا انداز۔ ہم اگر کسی بڑے استاد کے سامنے ہونا تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، نگاہیں ذرا نیچے ہی ہوتی ہیں، گفتگو ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ان کی طرف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بڑے ہیں اور سب سے زیادہ جلال اور روب والے ہیں اور سب سے زیادہ کبریائی والے۔ اس کے سامنے عاجز بندے بن کر کھڑے ہونا ہے، نظریں جھکا کے، جسم جھکا کے، اور جہاں کہا گیا ہے وہیں نظر رکھنی ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر بھی دیکھنے کی جسارت نہیں کرنی۔ دنیا داری کے اعتبار سے سمجھے نا، اگر کوئی بڑا آدمی آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو وہ کیا سمجھے گا؟ اس کو غصہ آئے گا نا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے پوری توجہ سے کھڑے ہونا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 966 نمبر ہے۔ اور حاجت ہو جاتی ہے، پیشاب کی، بول و براز کی، پخانے کی حاجت ہو جاتی ہے، اس دوران اگر یہ حاجت شدت اختیار کر گئی تو پھر بھی نماز کی توجہ پھٹ جائے گی۔ فرمایا ایسی کیفیت میں نماز چھوڑ دو اور جا کے پہلے اپنی حاجت کو پورا کرو اور بعد میں آ کے نماز پڑھو، کیونکہ ایسی نماز جس میں نماز کی طرف توجہ نہ رہے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ نماز وہ پسند ہے کہ ہر شے سے فارغ ہو کے تم پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہ حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی، آپ فرما رہے تھے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کھانا حاضر ہو اور بھوک لگی ہو اس وقت نماز پڑھو، توجہ نہیں تو نماز ہی نہیں ہونی۔ اور جب تمہیں دو خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں روک رہی ہو نا، اس وقت اگر نماز پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہونی۔ یہ بھائی کو ذرا پیچھے بٹھا دینا۔ اخبثان دو خبیث چیزیں، پیشاب اور پخانے کی حاجت ہو رہی ہے اور وہ انسان بڑی مشکل سے ان کو روک رہا ہے کہ چل آخری رکعت ہے یہ، چوتھی رکعت ہے، ننگی جاوے تو پھر ہی میرا وضو ٹوٹے، ورنہ انہوں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو توجہ کس طرف گئی؟ اس طرف۔ اور اب یہ سوچ رہا ہے کہ جلدی جلدی نماز ختم ہو جائے، بس جلدی جلدی نماز۔ ایسی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ، یہ نماز ہی نہیں۔ اگر کھانا حاضر ہے اور شدت کی بھوک ہے اور تمہاری توجہ نماز کے بجائے کھانے کی طرف رہے گی، نماز نہیں پڑھنی۔ اور جب تمہیں پیشاب اور یا پخانے کی شدید حاجت ہے اور تمہیں وہ پیچھے دھکیل رہے ہیں، یعنی دل کر رہا ہے کہ جلدی سے اٹھ کے میں واش روم کی طرف جاؤں، ایسی کیفیت میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کی توجہ برقرار نہیں رہتی، توجہ میں کمی آتی ہے، خشوع خضوع خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ نماز میں جمائیاں لیتے ہیں، واسیاں لیتے ہیں بڑیاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التصابو من الشیطان، یہ نماز میں جمائیاں یہ شیطان کی طرف سے، سستی کی علامت ہے نا، توجہ خراب ہوتی ہے۔ فَإِذَا تَصَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْضِ مَا اسْتَطَاعَ،
اگر نماز میں یہ جمائیاں آ رہی ہوں تو جتنا ہو سکے روکو، یہ شیطان تمہاری نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق ان کو روک کر توجہ سے نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ 7490 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ تو اس باب میں یہ تمام روایات کا مقصود ہر وہ شے جو انسان کی توجہ خراب کرے اس سے رکنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔